آج کا سوال ہے کہ عبادت کا معنی کیا ہے؟ تو عبادت کا معنی ہے العبادت اقصی غایت الخشوع والخضوع، کہ عبادت کہتے ہیں عاجزی کرنا، عاجزی یعنی خشوع اور خضوع، ظاہری اور جو باطنی عاجزی ہوتی ہے اس کا جو انتہائی درجہ ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عبادت کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان جو ہے ظاہری اور باطنی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ جھکا دے، اسی چیز کا نام کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور اگلا سوال ہے کہ کیا دعا کا جو لفظ ہے یہ عبادت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے؟ تو کہا جی ہاں، کبھی دعا کا لفظ جو ہے اور دعا سے نکلے ہوئے جتنے بھی صیغے ہوتے ہیں وہ کبھی عبادت کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ سورۃ الجن کے اندر آیت نمبر 20 اور آیت نمبر 18 کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم فرما دو کہ ادعو ربی، کہ میں عبادت کرتا ہوں۔ یہاں ادعو جو دعا کا صیغہ ہے، یہاں پر ادعو بمانا اعبدو ہے، یعنی اے محبوب آپ یہ اعلان کر دیں کہ میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ ادعو بمانا اعبدو ولا اشرک بہ شیئا، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور اسی طرح اگلی آیت ہے اس کی آیت نمبر 17 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تدعو مع اللہ احدا، یہاں تدعو بمانا تعبدو ہے کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں تو اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہاں تدعو بمانا تعبدو کے عبادت کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ کبھی قرآن میں دعا کا لفظ عبادت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور تیسرا سوال ہے کہ کبھی دعا کا جو لفظ ہے وہ عبادت کے علاوہ یعنی پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی قرآن پاک کی آیات میں یا احادیث طیبہ میں ہر جگہ جو دعا کا لفظ آئے وہ عبادت کے معنی میں نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہر جگہ جو دعا کا لفظ ہے وہ پکارنے کے معنی میں آتا ہے۔ کہیں دعا بمانا عبادت ہوتا ہے، کہیں دعا بمانا پکارنا ہوتا ہے۔ جہاں دعا بمانا عبادت ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو سورہ جن کی آیت نمبر 18 اور 20 کا حوالہ دیا، اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے گا۔ جہاں قرآن پاک میں دعا کا لفظ پکارنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ تم میرے رسول کو اس طرح مت پکارو جس طرح کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تو یہاں دعاء الرسول میں جو دعا کا لفظ ہے یہ عبادت کے معنی میں نہیں ہے بلکہ کس کے معنی میں ہے؟ پکارنے کے معنی میں ہے۔ تو لہٰذا قرآن پاک میں یہ دونوں معانی استعمال ہوتے ہیں، کبھی پکارنے کے لیے اور کبھی عبادت کے لیے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔